نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ آج میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے مسائل پاٹھ در پاٹھ آپ کو بتلائیں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے تمام مسائل اس چینل پر آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے رمضان کے فضائل کے اوپر بیان کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور نماز قائم کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ دینا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور حج ادا کرنا استطاعت ہو تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور آخری بنیاد جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے گا مسلمان نہیں رہتا ہے، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق اور فاجر ہوگا۔ آئیے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ گئے تو اب روزہ کیسے رکھنا ہے، تو روزہ کی نیت کیسے کرنی ہے۔ فرمایا کہ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ رات سے کر لینا، یعنی سحری کے وقت کر لینا بہتر ہے، اور اگر سحری میں نہیں کر سکا تو سورج کے زوال سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے مثلا نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ نمبر 2، قصداً منہ بھر کے قے کرنا یعنی الٹی کرنا جان بوجھ کر۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ نمبر 6، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا جان بوجھ کر۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہو، پھر قصداً کھا پی لیا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر بغیر بھولنے کی بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی لازم ہو جاتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے
ورنہ 60 روزے متواتر رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے رکھیں، پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر روزہ کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ہیں، اس لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں: وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزہ میں مکروہ ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، فسد کرانا یعنی کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزہ میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔